بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبکتگین ایک غلام تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جس پر چڑھ کر وہ جنگل جایا کرتا تھا، اور اگر کوئی شکار ہاتھ آ جاتا تو اسی پر گزارا کر لیتا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ہرنی دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ چارہ کھا رہی تھی۔ سبکتگین نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ ہرنی تو نہ پکڑی جا سکی، مگر اس کا بچہ جو ماں کے ساتھ بھاگ نہ سکا ہاتھ میں آ گیا۔ سبکتگین نے اسے باندھ کر زین کے آگے رکھ لیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ہرنی بچے کو دیکھ کر مڑی اور سبکتگین کے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ اسے اس کی حالت پر رحم آیا اور بچے کو کھول کر چھوڑ دیا۔ ہرنی نے دوڑ کر بچے کو لے لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگی۔ بے زبانوں کی زبانیں جاننے والے رب العزت کو سبکتگین کا ہرنی پر رحم کرنا پسند آیا۔ رات خواب میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو ایک بے زبان پر رحم کیا ہے اس پر ہم بہت راضی ہوئے ہیں۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہی عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا کہ جس طرح تو نے اس جانور پر رحم کیا اسی طرح اپنی رعایا پر بھی رحم کرنا اور ظلم و ستم نہ کرنا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک بے زبان پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ غلام کو بادشاہ بنا سکتا ہے، تو پھر اگر ہم انسانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازے گا۔ ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جس میں نہایت سرسبز و شاداب اشجار لہلہا رہے تھے اور صاف ستھرے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی عظمت و تعظیم کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کے رہنے والوں کے حسن و عبادت سے تعجب ہوا کہ کس طرح شوق اور محبت سے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے 3 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس بستی سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے تمام درخت سوکھے پڑے ہیں اور پانی کے چشمے بھی خشک ہو گئے ہیں، اور بستی کے تمام مکانات چھتوں کے بل گرے پڑے ہیں۔ اب اس بستی کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی حیرت ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مطلع کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اس بستی کے اجڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا جس نے بستی کے چشمے سے منہ دھو لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بستی کے تمام چشمے خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے اور مکانات و ویران و تباہ ہو گئے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب نماز کا چھوڑ دینا دین کے ڈھہ جانے کا سبب ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کی ویرانی کا سبب کیوں نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ قوم لوط ایک ایسی قوم جو ایمان نہ لائی۔ قرآن پاک میں بھی قوم لوط کا ذکر قوم مجرمین کے نام سے آتا ہے۔ قوم لوط ایسے گناہوں میں مبتلا تھی کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے گناہ نہ کیے تھے۔ یہ لوگ راہزنی، لٹیرے، بے حیائی، غرض یہ کہ ہر برے کام میں شامل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہم وطن حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم لوط نے نبوت کے ماننے سے انکار کیا اور کہا اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور فرشتوں کو ان کفاروں کی ہلاکت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی سرسبز و شاداب تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب قوم لوط کی بستیوں میں آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ جو غیر بستیوں کے لوگ تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں اگر ان سے بدفعلی کی جائے تو وہ ہرگز تمہاری بستیوں میں نہ آئیں گے۔
شیطان کے بہکاوے سے انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان میں گناہوں کی عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ آخر کار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر زمین کا ٹکڑا اکھاڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کا می برسایا۔ ان پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے اور اس طرح سب کفار ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط وہ علاقہ ہے جسے آج ہم بحر مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، چنانچہ اس سے پانی باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قوم لوط کا صدر مقام صدون تھا جو اسی بحیرہ میں غرق ہے۔ یہاں کم سے کم 5 خوبصورت بڑے شہر تھے جن کے مجموعے کو قرآن پاک میں متفقہ یا متفقیات کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح قوم لوط اپنی سرکشی اور گناہوں کے سبب اپنے دردناک انجام کو پہنچی۔ ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت کہ جس کی تلاش میں یہودیوں نے آج تک کئی مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے بڑی معجزاتی تابوت سکینہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر دور میں یہودی مسلمانوں اور عیسائیوں کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جہاں تینوں متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مسلمانوں تمام مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کی غرض سے داخل ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی۔ اس وجہ سے اس تابوت کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایت کے مطابق یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اس تابوت کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ تابوت اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان جگہ کی تعمیر کروائی جہاں وہ تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی۔ اس عمارت کو ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ گویا رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلویٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کاسہ اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تبرک یعنی کہ ان کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے پیغمبروں کی صورتوں کے کلیے بنے ہوئے تھے جو اس تابوت میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے اور ان کے دل لرز اٹھتے
تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے اور اس کے بعد اس تابوت سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا۔ اس تابوت پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول اللہ کی رحمت کی طرف سے ہوتا۔ خوف سے لرزتے دل چٹان کی مانند مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر آفت بھی ٹل جایا کرتی تھی۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ تمام دوسری اقوام پر غالب رہے، مگر جب اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کے دلوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے جرار نے لشکر کفار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اور ان کی تمام تر بستیوں کو نیستہ نابود کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور اس تابوت کو لے جا کر انہوں نے نجستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ عذاب آ پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو کر رہ گئے، اور قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور بے آباد ہو گئے، اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔ لہٰذا ان کافروں کو معلوم ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر آن پڑا ہے، اور ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہٰذا ان کافروں نے اس تابوت مقدس کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر اور ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے، اور اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو واپس مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آیا ان کا کھویا ہوا مقام پھر سے واپس آ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے اللہ کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ اور ہارون کی درگاہ ہے۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائے، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ کسی نہ کسی زمانے میں ایسی برائی میں مبتلا ہو جاتی جو ان کے لیے وبال کا باعث بنتی۔ لہٰذا ان میں جب پھر سے کفر و شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخت النصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت النصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو آتش نظر کیا اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تمام تر تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس تابوت کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس لے سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ اس کے متعلق مورخین اور محققین کی مختلف آراء ملتی ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کے مطابق بخت النصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کی ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ تابوت آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ پوائن وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک رائے کے مطابق یہ تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں
کسی جگہ دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کی تلاش آج بھی یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اور اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کی بھی کچھ آراء ملتی ہیں۔ بعض کے مطابق یہ تابوت مومنوں کے پاس ہے، جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ تابوت ایک زمانے تک اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ان کے ورثے سے مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بارہا یہ تمام تر نظریات صرف ایک قیاس پر مبنی ہیں، اور یہ صندوق کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا، اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی۔ جس قوم کے پاس یہ تابوت آئے گا وہ تمام تر اقوام پر غالب ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔